أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. الحج اشہر، حج کے مہینے ہیں، معلومات مقرر معلوم، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض، بس جس کسی نے لازم قرار دیا، فیہن ان مہینوں میں، بس جس نے لازم کیا ان مہینوں میں الحج حج کو، فلا رفث، بس عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہونا نہیں ہے، ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی نافرمانی ہے، ولا جدال، اور نہ ہی جھگڑا ہے، فی الحج حج میں۔ وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو، من خیر، کسی نیکی سے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ اختیار کرو، فإن خیر، پس بے شک بہترین، الزاد، زاد راہ توشہ، التقوی، پرہیزگاری ہے۔ واتقونی، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ یہ آج کے درس کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حج کے سلسلہ میں چند باتوں کو بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ تم حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کی خاطر مکمل کرو، اس میں نام و نمود نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دعویٰ نہ ہو، اور جو تم نے حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا ہے پورے اہتمام کے ساتھ اس کو مکمل کرو۔ دوسری بات، اگر کسی عذر کی وجہ سے تمہیں روک دیا گیا تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم حرم پاک کی حدود کے اندر ایک بکرا، ایک دمبا یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور پیش کرو، اور اس دوران جو احرام کی پابندیاں ان کا پورا اہتمام کرو، خیال کرو۔ اور جس نے اس سفر میں حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کیے ہوں، حج تمتع کیا ہو یا حج قران کیا ہو، تو اس کے لیے دم شکر لازم ہے۔ اور اگر وہ غریب آدمی ہے اور قربانی کرنے کی دم شکر کی استطاعت نہیں رکھتا تو اللہ نے اس کے لیے اجازت رکھی ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب وہ حج سے فارغ ہو جائے۔ فرمایا یہ پورے 10 روزے ہیں، اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکہ کے رہنے والے نہ ہوں، مسجد حرام کے قریب کے رہنے والے نہ ہوں۔ اور ان تمام سلسلوں میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ آج کے درس کی آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حج کے سلسلہ میں چند باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، 2 مہینے 10 دن، یہ حج کے مہینے ہیں۔ ان میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ یکم شوال سے چھوٹی عید ہے، اس دن سے احرام باندھ لے، پابندیوں میں رہے، اجازت ہے۔ شوال کا پورا مہینہ وہ احرام کی پابندیوں میں رہے، نیت کر لے، اجازت ہے۔ اس کے بعد کا مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کے مہینے میں اگر کوئی شخص احرام باندھ لے، حج کی پابندیوں کے ساتھ چلتا رہے، اجازت ہے۔ حج اپنے مقررہ دنوں میں ہوگا، لیکن اس کا احرام پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ سامنے آ گئی کہ حج کے مہینے وہ مقرر ہیں، انہی دنوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بالکل اس کی اجازت ہے،
اگر کسی نے باندھ لیے ان مہینوں سے پہلے اس کا احرام حج کا احرام نہیں ہوگا۔ ہمارے امام فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، گنجائش تو ہے رمضان شریف میں بھی احرام باندھ سکتا ہے، لیکن وہ مکروہ ہے اور اس میں کراہت ہے، اس میں ناپسندیدگی ہے، اس سے بچا جائے۔ دوسری بات، حج کا احرام باندھ لیا، حج افراد کرنے والا ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احرام کے دوران اس شخص کے لیے لازم فرمایا ہے کہ چند چیزوں کی وہ پابندی کرے۔ جس طرح ہم نے بھی نماز پڑھی، جو ہی ہم نے کہا اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، حرم یحرم تحریم کا مطلب یہ تکبیر، یہ اللہ اکبر چند چیزوں کو ہمارے لیے نمازی کے لیے حرام قرار دے دیتی ہے۔ ہم بات چیت نہیں کر سکتے، ہم کھا پی نہیں سکتے، ہم آگے پیچھے چل پھر نہیں سکتے، یہ سارے کام نماز سے پہلے جائز تھے لیکن نماز کے اندر جائز نہیں۔ اگر کوئی چلے پھرے، کھائے پیے، بات چیت کرے تو یقیناً اس کی نماز نہیں۔ اسی طرح رمضان کے مسائل ہم نے پڑھے، رمضان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 3 چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا، کھانا پینا اور بیوی، تینوں چیزیں جائز تھیں، روزے کی حالت میں دن میں یہ تینوں چیزیں حرام ہوئی۔ اسی طرح جب ایک آدمی حج کا احرام باندھتا ہے، عمرے کا احرام باندھتا ہے، تو چند چیزوں کی پابندی اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے، اور چند چیزیں کل کے درس میں بیان ہو چکی ہیں۔ ان میں سے چند چیزوں کا یہاں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ، بس جس کسی نے لازم کر لیا، فِيهِنَّ، ان مہینوں میں، الحج، حج کس طرح لازم ہوگا؟ نیت کرنے سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی چادریں نیت ہیں، نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ وہ جو آپ نے نیت کی ہے حج کی، عمرے کی، اس نیت کی وجہ سے چند چیزیں آپ کے لیے ممنوع قرار دی گئی۔ ان چیزوں میں سے ایک سلا ہوا لباس ہے۔ سلا ہوا لباس آپ نہیں پہن سکتے، یہ حج کی احرام کی پابندی ہے۔ ان چادروں کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں جن میں آپ نے نیت کی تھی، ہو سکتا ہے میری کچھ ایسی ہو جائیں، تبدیل کر لیں، دوسری پہن لیں، ایک چادر تبدیل کر لیں، دوسری چادر تبدیل کر لیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک دفعہ بن چکا ہے، اس کو اتارنا نہیں چاہے کچھ بھی، ایسی بات ہے۔ کسی کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، احترام ہو گیا، تو ان چادروں کو اتار سکتا ہے، وہ غسل کر سکتا ہے۔ ہاں احتیاط کرے، صابن استعمال نہ کرے، خوشبو استعمال نہ کرے، شیمپو استعمال نہ کرے، اور زور سے بدن کو نہ رگڑے کہ بال نہ اترے۔ تولیہ استعمال نہ کرے کہ تولیہ جب استعمال کرے گا تو سر کے بال اتریں گے، جسم کے بال اتریں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن غسل یہ کرے گا تو یقیناً یہ احرام کھو دے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں جس کسی نے لازم کر دیا، یعنی نیت کر لی، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، کہ جی میرا حج کا ارادہ ہے، میقات سے اس نے احرام باندھا اور نیت کر لی، جس کا بیان پچھلے درس کے اندر ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسے شخص کو پابند فرما دیا چند باتوں کا، یہاں 3 باتوں کا بیان ہے۔ فلا رفث، بس بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہونا نہیں ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک اس سلسلے کی تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حرام قرار دے دی۔ جس طرح روزے میں یہ حرام تھا، نماز میں یہ سلسلہ حرام تھا، بالکل اسی طرح احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حلال بیوی کو اس کے لیے اب حرام قرار دے دی۔ اس سلسلے کی بات چیت نہیں ہو سکتی، اس سلسلے کی سوچ نہیں ہو سکتی، دل میں اس کی خواہش نہیں ہو سکتی، اور عملی طور پر ایسا کر نہیں سکتا۔ اللہ نہ کرے اگر اس نے احرام باندھ لیا اور احرام باندھنے کے بعد وقوف عرفہ سے پہلے وہ بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کا احرام ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا حج نہیں ہوگا، اور آئندہ سال اس کے لیے دوبارہ حج کرنا فرض ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، اور بطور کفارہ کے ایک بڑا جانور، پوری گائے یا پورا اونٹ، بکرے سے کام نہیں چلے گا، دمبے سے کام نہیں چلے گا، چھوٹے جانور سے کام نہیں چلے گا، وہ ایک گائے یا ایک اونٹ حرم پاک کے اندر بطور کفارہ کے اللہ کے حضور کو ذبح کرے گا، تو تب جا کے اس کا یہ سلسلہ جو ہے توبہ کا اللہ تعالیٰ جل شانہ یہاں قبول ہو۔ تو پہلی بات آ گئی لا رفث، کوئی بے پردہ ہونا نہیں ہے بیویوں کے ساتھ۔ دوسری بات ولا فسوق، اور نافرمانی نہیں ہے، ہر طرح کی نافرمانی، زبان کی نافرمانی، وحیات، سوچ کی نافرمانی ہے، دل کے اندر کی طرح طرح کی بیماری ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، اور طرح طرح کی دل کی بیماریاں ہیں،
اللہ حضرت قیاس ہر طرح کا وہ گناہ جس کو صغیرہ کہا جاتا ہے یا کبیرہ کہا جاتا ہے، جس سے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کے لیے لازم اور ضروری احرام کی حالت میں ان کی پابندی کرے، جس طرح نماز کی حالت میں ہم خیال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح احرام کی حالت میں جب اللہ کے در پہ حاضری ہو رہی ہے، حاجی کو چاہیے کہ بہت خیال کرے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کرے۔ تیسری بات ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا نہیں ہے فی الحج، حج عام طور پر سفر میں حدیث پاک کا مفہوم ہے سفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، تم میں سے ہر ایک کو تمہارا سفر روکتا ہے اس کی اپنی مرضی کے مطابق کھانے سے، پینے سے، سونے سے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب اس کا سفر مکمل ہو جائے، اس کا کام مکمل ہو جائے تو اس کو چاہیے گھر جلدی لوٹے۔ تو سفر میں بندہ خود پریشان ہوتا ہے، اور خصوصاً حج کے سفر میں مشقتیں، اگرچہ اس زمانے میں بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی بہت ساری مشقتیں ہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے لوگ جفاکش تھے، اس زمانے کے لوگ سست ہیں، جفاکش نہیں، کم ہمت ہیں اور صحتوں کے اعتبار سے کمزور ہیں، اگرچہ سہولیات بہت ہیں لیکن پھر بھی طبیعت میں بے چینی، چڑچڑاپن، اپنی مرضی کے مطابق کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں، اور مختلف طرح کی تھکاوٹیں ہیں، مشقتیں ہیں، تو ان کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ سب کے لیے لازم اور ضروری ہے، اللہ فرماتے ہیں تم نے حج کے دنوں میں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، اور آپس کا جھگڑا عام دنوں میں بھی، اور حج تو حج ہے، آپس کا جھگڑا، آپس کا نزاع وہ نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے، جس طرح کہ اس طرح بالوں کو منہ کے بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دب الیکم داء الامم السابقۃ قبلکم، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر پہلی امتوں کی خرابیاں آ رہی ہیں، الحسد والبغضاء، آپس کا جھگڑا، آپس کی نفرت، آپس کی دشمنیاں، فرمایا ہی الحالقہ، تو یاد رکھو اے لوگوں یہ جھگڑا اور آپس کا نزاع، آپس کا اختلاف یہ مونڈنے والا ہے۔ فرمایا لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ تمہارے بالوں کو ختم کرے گا، نہیں، تمہارے دین کو، تمہاری نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ اس وقت اس زمانے میں جو حاجی صاحبان حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جھگڑا بہت ہے، ہوٹل والوں کے ساتھ جھگڑا ہے، کھانے والوں کے ساتھ جھگڑا ہے، اکٹھے روم والوں کا جھگڑا ہے، اور گاڑیوں میں جھگڑا ہے، اور بہت ہے، کیونکہ ایک مزاج بندہ سیکھ کے گئے نہیں، اور سوچ میں ایک چیز ہے نہیں کہ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، تو وہی مزاج جو یہاں کا ہے وہاں یقیناً ایسا حج وہ قبول نہیں۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حاجی حج سے واپس آئے، ایک جگہ ان کا پڑھا ہوا تو آپس میں بات چیت کرنے لگے حاجی کہ جی فلاں موقع میں نے یوں جھگڑا کیا، فلاں حاجی کو سبق سکھایا، فلاں حاجی کو سبق سکھایا۔ وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا لگتا ایسا ہے کہ حج تم نے کیا لیکن حقیقت تم نے جب حج نہیں کیا، تم سے بہتر تمہارا اونٹ ہے جس پہ تم نے سواری کی ہے، وہ تو حاجی ہے، تم حاجی نہیں۔ اس زمانے میں موبائل نے پورا حج کر لی ہے، جوتے کمر کے ساتھ ہم نے لگائے ہوتے ہیں کیونکہ گم جاتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، جوتوں نے حج پورا کر لی ہے، ہمارے کپڑوں نے پورا حج کر لیا، لیکن ہمارا حج پورا نہیں۔ لازم اور ضروری ہے حج کے دوران ہم ہر طرح کے نزاع سے، جھگڑے سے، ہر طرح کی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو اتنے پیڑا وہ مکے بھی پیڑا، ایک آدمی کی ذہن میں خرابی ہے، وہ طواف کے دوران بھی طواف ہو رہا ہے لیکن اس کے دوران وہ اس کے ذہن میں کوئی خراب بد نظری کر رہا ہے، بد نگاہی کر رہا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں۔ حج کے دوران بد نگاہی ہو رہی ہے، حج کے دوران اس کے ذہن کے اندر خرابی ہے، اس کے دل کے اندر شہوت ہے۔ جب بیوی جو اس کی اپنی ذاتی بیوی تھی اور اس سے وہ بات بھی کر سکتا تھا، اس سلسلے میں قریب بھی جا سکتا، بیوی حرام ہو چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے اس پاکیزہ گھر میں اتنی مقدس مقام پہ غیر عورتوں کو دیکھنا جائز ہوگا، یا اس کی شہوت رکھنا یا خواہش رکھنا جائز ہوگا؟ اور پھر کمروں میں اگر آ جائیں ہم طرح طرح کے چینل لگا کے اپنی مرضی کے پروگرام دیکھیں، فلمیں دیکھیں، مختلف طرح کے سلسلے، کیا یہ جائز ہوں گے؟ احرام کی حالت میں کبھی بھی جائز نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شان نے یہاں سب امت کو پابند فرما، دیکھو جب تم نے احرام باندھ لیا ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تینوں اسم کے سیغے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، یہ نہیں فرمایا جھگڑا نہ کرو، بیویوں کے قریب نہ جاؤ، اور تم اب
نافرمانی نہ کرو، نہیں، بلکہ اسم کے ساتھ اللہ نے لا لگا دیا ہے، تم نے یہ کام بالکل نہیں کرنا، مطلب یہ نکلے گا بالکل تم نے اس طرف نہیں کیا۔ اور خوش نصیب ہیں جن کو اللہ ایسا حج نصیب فرما۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، بیوی ساتھ ہے، کوئی شہوت کا کام نہیں کیا، غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھا، اس کی لذت خواہش دل کے اندر نہ رکھی، اس سلسلے میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی، فاؤل نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجع کا یوم ولدت امہ، یہ حاجی جب لوٹے گا تو یوں لوٹے گا گناہوں سے پاک صاف ہو کر کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنت میں دیا۔ حاجی کی بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن شرطیں ہیں، پابندیاں ہیں، تو تب اللہ یہ فضیلتیں مجھے آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بیان فرما دی کہ حج کے دنوں میں تم نے بیویوں کے قریب نہیں جانا، نافرمانی نہیں کرنی اور جھگڑا نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ لازم اور ضروری ہے کہ جو ہمارا خرچہ ہے وہ حلال ہو۔ خوبصورت روایت ہمیشہ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اذا خرج بالنفقۃ الطیبۃ، جب حاجی نکلتا ہے اور اس کا نفقہ خرچہ صاف ستھرا حلال ہے، پاکیزہ ہے، اور جب وہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جل شان اس کے نکلنے سے، اس کے فقیرانہ لباس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی اداؤں کو دیکھ کر تعالیٰ جل شان و فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، اور فوضع رجلہ فی الغرز فنادى لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، فرمایا کہ نکلتا ہے اور سواری کے اوپر وہ پاؤں رکھتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے اللہ تیرے در پہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیرے در پہ حاضر ہوں۔ تلبیہ کہتے ہیں، اور تلبیہ کہنا ایک دفعہ فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے افضل الحج العج والثج، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں تلبیہ کثرت سے کہا جائے، زور زور سے کہتے ہیں لبیک اللہم، یہ حاجی کا ترانہ ہے، حاجی کا ترانہ، لبیک اللہم لبیک، مانا سوچ کے اپنی حاضری کو اللہ تعالیٰ کے شان میں رسول پیش کرتا ہے، بار بار ہر جگہ اونچائی پہ نیچائی پہ گاڑی پہ چڑھتا ہے، نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد، جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے کثرت سے یہ کہنے والا، اور زیادہ اللہ کے حضور قربانی کرنے والا، مال خرچ کرنے والا، اس جذبے کے ساتھ اللہ کے حضور قربانیاں کرنے والا، یہ حج اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے یہی حاجی ہے، خوش نصیب حاجی جس کا رزق حلال ہے، پاکیزہ ہے۔ ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وشمالہ من حجر او قدر او شجر حتى تنقطع الارض منها هنا وهنا، یہ حاجی جب تلبیہ کہتا ہے تو اس کے تلبیہ کے ساتھ، یہ لبیک اللہم لبیک، اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، اس کے تلبیہ کے ساتھ اس کے دائیں بائیں جتنے بھی درخت ہیں، پتھر ہیں، ڈھیلے ہیں، سب کے سب تلبیہ کہتے ہیں۔ ہمیں آواز نہیں آتی، یہ قیامت والے دن ہماری دعائیاں دیں، پر میں یہاں تک کی زمین یہاں سے وہاں تک سب مکمل ہو جائے۔ چار آوازیں اللہ کو محبوب ہیں، ایک حاجی کی تلبیہ کی آواز اللہ کو بہت پسند ہے، مؤذن کی اذان کی آواز اللہ کو بہت پسند ہے، قاری کے قرآن کی آواز، مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو گھروں میں ہمیں بلند آواز سے بھی قرآن پڑھنا چاہیے، کوئی سو نہیں رہا، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کسی کے کسی سلسلے میں حرج نہیں ہو رہا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا اللہ کو یہ عذاب بڑی پسند ہے، اللہ بہت توجہ کرتے ہیں جو محبت سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ اور مجاہد کے تکبیر، جب وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر، یہ چار آوازیں اللہ کو پسند۔ تو یہ اللہ کا محبوب بندہ نکلا، رزق حلال کے ساتھ نکلا، اس طرح اپنا پاؤں جو ہے وہ سواری پہ رکھا اور اس انداز سے تلبیہ کہتا ہے، تو نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک ندا کرنے والا فرشتہ، ہمیں آواز نہیں دیتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتہ ندا کرتا ہے، وہ کہتا ہے لبیک و سعدیک، تیری حاضری اللہ کے یہاں مقبول ہے اور تیری لیے بڑی خوش نصیبی ہے، نفقتک حلال وزادک حرام وحجک مبرور، تیرا نفقہ حلال کا تھا، تیرا کھانا پینا حلال کا ہے، اور تیرا حج اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اس کا الٹ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج بالنفقۃ الخبیثہ، جب ایک آدمی نکلتا ہے ناپاک نفقہ لے کر، مجھے آپ کو نہیں پتا، روڈ تو ایک جیسے ہیں، کپڑے ایک جیسے ہیں، کھانا پینا ایک جیسا ہے، ظاہر نظر نہیں آتا، بات بھی خرابی ہے، اور ہر آدمی سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں میرے پاس حلال ہے یا حرام، آپ میں سے ہر شخص سمجھتا ہے میرے پاس
میرا مال پاکیزہ ہے یا پاکیزہ ہے یا غیر پاکیزہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رضا وضع رجلہ فی الغرض سے جب وہ اپنا پاؤں سواری پہ رکھتا ہے اور اسی انداز سے وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو نادا مناد من السماء آسمان سے ایک ندا کرنے والا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری کوئی خوش نصیبی نہیں، تیری حاضری اللہ کے ہاں مقبول نہیں، ذات کا حرام، تیرا ذات کھانا پینا حرام کا ہے، نفقت کا حرام، تیرا نفقہ حرام کا ہے، وحج کا لیس مبرور، تیرا حج مقبول نہیں اور تیرا حج مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم جو نفقہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، اپنے جسم کے اوپر لگا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، وہ سب حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے اس انداز سے حج کرنے والا کہ گناہ کا کام نہ کرے اور وہ بیوی سے جدا رہے، شہوت سے بےہودگی سے کنارہ کش رہے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، مال بھی اس کا پاکیزہ ہو، تو یقیناً اللہ اس حج کو اپنے دربار عالی میں قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا وما تفعلوا، جو کچھ تم کرو گے، من خیر، کسی بھلائی سے، کسی نیکی سے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ نفلی طواف کرو، وہاں قرآن پڑھو، صفا مروا کے درمیان سعی کرو، صدقہ خیرات کرو، کسی کے ساتھ خدمت کا معاملہ کرو اور حسن اخلاق کا معاملہ کرو، اور دیگر جو رفائی کام ہے تم حصہ لو۔ اللہ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے۔ اگلی بات وتزودوا، اور تم زیادہ راہ اختیار کرو، یہ نہ جیب میں خرچہ کچھ نہیں رکھا اور تم نکل چکے ہو اور راستے میں محتاج ہو گئے اور لوگوں سے مانگتے پھر رہے۔ یمن والے یہ نہیں کیا کرتے تھے، چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی تو بس نکل گئے۔ کہاں کا ارادہ جی حج کا؟ اب بھوک لگی ایک جگہ مانگا، دوسری جگہ مانگا، کپڑے مانگے، لوگوں سے سوال کیا، وہ کہتے ہیں ہم تو متوکلین ہیں جی، ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ میں کھلاتا پلاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کو بیان کیا۔ میں جو اس انداز سے سوال کرتا ہے کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا، محض ہڈی ڈھانچہ ہوگا صرف اس کا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے۔ اس زمانے میں کتنے لوگ بڑی حیثیت والے الحمدللہ مختلف ملکوں سے جانے والے ہر سال حج کرتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ روپیہ پیسہ جمع کرنا ہے، وہاں مانگنا ہے، اور مختلف کاموں کے لیے کوئی ڈکیتی کے لیے نکل رہا ہے، کوئی جیب کاٹنے کے لیے نکل رہا ہے، اور بہت سارے سلسلے ہیں، ان سلسلوں کے لیے جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب شان فرماتا ہے وہ تزودوا، حاجی فرض اس پہ ہے جس کے پاس زیادہ راہ موجود ہے، جس کے پاس خرچہ موجود ہے۔ خرچہ موجود نہیں تو حجی فرض نہیں، نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وتزودوا، زیادہ راہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بس بے شک بہترین ذات توشے کو کہتے ہیں، کھانا پینا خرچہ مراد نہیں، خرچہ جو ہے بہترین خرچہ راستے کا وہ پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری تمہارے دل کے اندر ایک ظاہری خرچہ ہے، ایک باطنی خرچہ ہے۔ ظاہری خرچہ تو لازم ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو تاکہ تم نیکی کرو، گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ واتقون، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے سمجھدار۔ اگلی آیت میں حج کے بارے میں چند مزید احکامات